بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ آیات بینات، یہ کتاب جو کہ سید شفقت حسین جعفری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو کہ ایک ریٹائرڈ صوبیدار ہیں۔ یہ کتاب مولائے کائنات علی علیہ السلام کی شان میں آپ نے 514 آیات بینات کا مختلف اور مستند کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ ان 514 آیات کے حوالے سے، ویسے تو الحق مع علی و علی مع الحق، القرآن مع علی والقرآن مع علی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پورے کا پورا قرآن ہی محمد و آل محمد علیہم السلام کی شان ہے۔ آپ کے کردار، آپ کی سیرت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک سند ہے، قصیدہ ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت و کردار پر اور ان کی فضیلت پر، ان کی طہارت پر، ان کی شجاعت پر ایک اللہ کا پاک کلام شاہد ہے، پورے کا پورا قرآن ہی۔ لیکن یہ فاضل مصنف کی اس دور میں ایک بہترین کوشش اور کاوش ہے، اور طالبان حق و ہدایت کے لیے یہ ایک معمولی بات نہیں ہے کہ یہ فاضل مصنف نے 514 آیات قرآن پاک کی، جو ہم اکثر گاہے بگاہے آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کرتے رہیں گے، تو اس کی پہلی آیت، جیسا کہ میں نے کہا نا، عرض کیا کہ پورے کا پورا قرآن ہی محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت و کردار کی فضیلت کی شان کے حوالے سے اللہ کا کلام ہے، دلیل ہے، نص ہے۔ تو اسی حوالے سے اگر ہم، جو میں آج آپ کی خدمت میں آیت مقدسہ پیش کر رہا ہوں، اسی آج کی ایک آیت سے ہی یہ میری اس بات کا ثبوت مل جائے گا آپ کو، اور حق بات معلوم ہوگی کہ واقعی پورا قرآن ہی، کیونکہ قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری روایات، بہت ساری احادیث مبارکہ، انہی میں سے ایک حدیث بھی ہے، اور قرآن کی یہ جو آیت ہے اس حدیث کا یہ کہہ لیں کہ ماخذ ہے۔ وہ حدیث جو ہے اس قرآن کی آیت کی کھلی ہوئی تفسیر ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے وہ آیت مبارکہ، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، سوائے سورہ توبہ کے تمام قرآن کی جو صورتیں ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کی ایک سورہ مبارکہ کی آیت ہے، اس کا حصہ ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ تو یہ جو پہلی آیت، یعنی جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے حوالے سے اس کتاب میں جو تفسیر ہے، اور جو ہم اور بہت ساری کتب میں پڑھتے اور سنتے چلے آئے ہیں کہ مولا کائنات علی علیہ السلام ہی اس آیت مبارکہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یعنی فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں اور خدا کی حکمتیں اور ہدایت، جتنی قرآن کا پورے کا
خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ بے میں ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بے ہے اس کے نیچے جو نقطہ ہے وہ انا نقطۃ التی تحت البا، کہ میں علی مرتضی، آپ مولا کائنات اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ بے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اب آپ اس تفسیر سے یہ اندازہ لگائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن شروع ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اور یہ تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، اور جو سورہ الحمد میں جتنی ہدایت ہے، جتنی رحمت ہے، برکت ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے تفسیر کے حوالے سے وہ بے میں ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بے میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے، اور وَأَنَا نقطۃ التی تحت البا، اور میں اس بے کے نیچے کا جو نقطہ ہے، یعنی علی وہ ذات بابرکات ہیں کہ اللہ کا پاک کلام جو ہے وہ شروع ہی نام علی سے شروع ہوتا ہے۔ تو برادران اسلامی، برادران گرامی قدر، آج آپ کی خدمت عالیہ میں یہ کتاب سید شفقت حسین جعفری نے، کہ جو کہ حق برادرز اردو بازار لاہور سے یہ چھپی ہے، اور نو ڈاؤٹ یہ کوئی تاریخ نہیں ہے، یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، اس میں موجود جتنی بھی آیات 514 آیات ہیں یہ ساری کی ساری قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ 514 آیات جو انہوں نے جمع کی ہیں اس کتاب میں، یہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے والی آیات ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن ہی اہل بیت آل اطہار علیہم السلام، محمد و آل محمد کی شان، انبیاء کرام کی شان، یعنی جو اللہ کی جانب سے ہادی ہیں ان سب کے تعارف کے طور، ان کی شان، ان کی فضیلت اور ان کی جو اللہ کے نزدیک منزلت ہے، اس حوالے سے اللہ کا یہ پورا کلام، اور چونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہادی تھے اور قرآن بھی ہمارے لیے ہدایت ہے، تو قرآن کی ہدایت اسی قرآن کی تعلیمات تھی جو آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم تک پہنچی۔ یہ دین اسلام، یہ قرآن کہ جو مسلمانوں کے نزدیک 1400 سال سے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ نظام حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، اور قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے، ختم نبوت کی دلیل، کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کوئی معبود نہیں ماں سوائے ایک اللہ کے، ایک یکتا پروردگار کے، وہی معبود برحق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہی ترجمہ ہے، یہی ہر مکتبہ فکر، ہر مسلمان یہی ترجمہ کرتا ہے، محمد اللہ کے رسول تھے نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہ ہم پر بھی شاہد ہیں، ایسے ہی جیسے کہ اپنے سے پہلے انبیاء کی امتوں پر اور نبیوں پر شاہد تھے، اسی طرح اپنے بعد میں آنے والے زمانے پر شاہد ہیں، اللہ کی حجت ہیں، رحمت للعالمین ہیں جب تک یہ دنیا باقی ہے، محمد مصطفیٰ کی رسالت و نبوت باقی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آخری نبی اور رسول ہیں، قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے ہدایت، اسلام اور دین کا سرچشمہ محبت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ پر ایمان لانا، آپ کی ربوت و رسالت پر، جب وہ ہمارے نبی اور رسول ہیں تو پھر کسی اور نبی کے آنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ تو یہ قرآن محمد و آل محمد علیہ السلام کی ثنا میں، وہ جیسا کہ میں اپنا ایک میرا شعر تھا کہ لبوں پہ جب بھی کبھی مصطفیٰ کا نام آیا، قسم خدا کی خدا کا مجھے سلام آیا، یہ اور بات کہ سمجھے کئی نہ سمجھے، ثنا میں آپ کی اللہ کا قرآن آیا۔